درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، بھائی اور دوستو، قرآن کریم کی ایک سورت ہے جسے سورہ ابراہیم کہتے ہیں۔ اس کی 2 آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے، مشترکہ طور پر ان کے ساتھ جو ظالموں کا سلوک رہا اور ان کی دعوت کے اوپر جو ریئیکشن آیا اس کو نقل کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر تمام انبیاء و رسل اور ان کی امتوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کا نتیجہ کیا دکھلاتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء و رسل ہیں، جب انہوں نے دعوت دی، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا، تو اس کے نتیجے میں ریئیکشن میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ۔ اب اس آیت کو آپ دیکھیں اور موجودہ منظر نامے کو دیکھیں، دا پریزنٹ سیناریو آف انڈیا کو دیکھیں، اور قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو آپ پڑھتے جائیں۔ یہی قرآن کا معجزہ ہے، یہی قرآن کی کرامت ہے۔ ایک میرے گھر میں رکھی ہے ایک کتاب، جب اسے کھولتا ہوں نئی لگتی ہے۔ آپ کسی کتاب کو پڑھیں، میگزین کو پڑھیں، نیوز پیپر کو پڑھیں، کل کا نیوز پیپر اگر آج آپ کو دیا جائے تو آپ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کریں۔ چلیے دیکھ لیں گے لیکن پھر پڑھنا گوارا نہ کریں۔ جس بک کو آپ پڑھ چکے ہیں، اسٹوری بک کو آپ پڑھ چکے ہیں، اگر وہ آپ کو دی جائے تو آپ کہیں گے یہ تو میں پڑھ چکا ہوں۔ واحد کتاب ہے قرآن کریم کہ جب اسے آپ پڑھیں گے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، لیکن آپ کو لگے گا کہ جیسے کچھ نیو، سم تھنگ از نیو ڈیئر۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اور قرآن کی ہر آیت کو جب تالی قرآن کا پڑھنے والا ہدایت کی نیت سے طلب صادق کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ موجودہ حالات کے حساب سے اس کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اب آپ قرآن کی آیت دیکھیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ کہا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، مشرک جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، انبیاء کی دعوت پر انہوں نے ان کا انکار کیا، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، کیا کہا؟ الٹا دھمکی دیا، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تم سب کو کہاں نکال دیں گے؟ اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، اس ملک میں رہنے نہیں دیں گے۔ اگر اللہ کا نام لینا ہے، اگر دین کے اوپر چلنا ہے، اگر اپنے نبی کے شریعت پر چلنا ہے تو کسی اور ملک میں چلے جاؤ، ہم اس زمین میں رہنے نہیں دیں گے۔ یہ قرآن آج سے 1400 سال پہلے چیخ کر کے اعلان کر رہا ہے۔ موجودہ صورتحال کو آپ دیکھیں اور قرآن کی آیت کو دیکھیں۔ پھر انہوں نے شرط کیا لگائی؟ ہاں، ایک شرط پر رہنے دیں گے، گھر واپسی کر لو۔
او لتعودن فی ملتنا، نہیں نکالیں گے، چلو ایک کام کرو، کمپرومائز کر لو۔ کیا کمپرومائز کر لو؟ کمپرومائز یہ کر لو کہ آپ اپنے گھر کے اندر واپس آ جاؤ۔ کیا مطلب؟ اپنے دین کو چھوڑ دو، اپنے اسلام کو چھوڑ دو، نبی کی شریعت کو چھوڑ دو، اور پھر میرے مذہب کے اندر آ جاؤ، تو پھر ہم تمہیں اس ملک سے نہیں نکالیں گے۔ قرآن کہتا ہے لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ تمام انبیاء سے یہ کہا گیا، تمام رسولوں سے یہ کہا گیا، اور رسولوں کے واسطے سے اللہ نے ان کی امت سے کہا، اور جو سب سے دیر پا امت پوری دنیا کی ہے، تو لانگ لائف رہنے والی، قیامت تک جو رہنے والی امت ہے، وہ امت محمدیہ، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت قرآن میں نازل فرمائی ہے، اور قرآن کے توسط سے اللہ ہم سب کو یہ اعلان فرما رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں۔ ہم نے اس موقع پر کیا کہا تھا؟ ایمان والوں سے، رسولوں سے، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اللہ نے ان کو وحی فرمائی، ان کے پروردگار نے وحی فرمائی۔ کیا وحی فرمائی؟ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالمین کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ جو ظلم کرنے والے ہیں، جو مظلوم کے اوپر ظلم ڈھانے والے ہیں، ہم انہیں ہلاک کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور پھر ان کو ہلاک کرنے کے بعد، ان کو تباہ و برباد کرنے کے بعد، ایمان والوں تم کو ہم اس زمین کا وارث بنائیں گے، حکومت عطا فرمائیں گے، سلطنت عطا فرمائیں گے ان کے بعد۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ میرا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھتا ہے کل قیامت کے دن، اور میری وعید سے خوف کھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کی اس آیت کو دیکھیں اور موجودہ صورتحال کو دیکھیں۔ میں صرف اپنی بات نہیں کرتا، میں تو ایک بہت چھوٹا سا اسٹوڈنٹ اور طالب علم ہوں حدیث کا اور قرآن کا۔ آپ ہسٹری پڑھیں، اسلامک اسکالرس کو دیکھیں، ان کی پوائنٹس آف ویوز کو دیکھیں۔ فیوچر کے اندر اتنے کھلے اشارات موجود ہیں، مسجد میں بیٹھ کر میں اللہ کی قسم کھا کر کے یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ فیوچر کے اندر اس انڈیا کے ہر چپے سے انشاءاللہ کلمے کی آوازیں بلند ہوں، ہر گوشے سے، ہر ذرے سے کلمے کی آواز بلند ہوگی اسی انڈیا سے۔ اتنے واضح اشارات موجود ہیں، اور جن کو اللہ نے بصیرت کی آنکھ عطا فرمائی ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات ہے۔ اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا؟ اس میں آفتاب کا قصور نہیں ہے۔ اگر ہم نے خود مسلمانوں اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہے، ہم خود قرآن کی طرف لو لگانا نہیں چاہتے، ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، تو پھر آنکھیں اگر ہو بند تو پھر دن بھی رات ہے، دن بھی آپ کو رات نظر آئے گا۔ اس میں بھلا قصور کیا ہے آفتاب کا؟ آفتاب کو آپ دوش نہ ٹھہرائیں، سورج کو آپ ملزم نہ ٹھہرائیں کہ سورج نہیں نکلا، سورج نکلا ہے۔ قرآن کریم ہدایت کا سورج ہے، ہدایت کا چراغ ہے، رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے اس میں ہدایت اور پیشین گوئیاں اور رہنمائیاں موجود ہیں۔ افسوس ہے اس قوم پر کہ جس کے اوپر یہ نازل ہوا تھا اس نے اسے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اور جن لوگوں پر اللہ رب العزت نے مخاطب پوری دنیا کو فرمایا ہے، لیکن جو اہل ایمان بھی نہیں، جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، وہ قرآن کی اتنی ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں کہ سائنس نے ریسرچ کر کے ہزاروں ایجادات قرآن کی وجہ سے کی۔ انگلینڈ کے مانچسٹر کے اندر رہنے والے ہیں مولانا سمیر الدین صاحب قاسمی، میرے استاد، اس وقت بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، چاند ماہر افلاک ہیں، آسمان کے ماہر ہیں، چاند کے ماہر ہیں، کیلنڈر پورا ان کا ہے، دنیا کے لوگ ان سے رجوع کرتے ہیں، کنسلٹ کرتے ہیں۔ صاف انہوں نے کہا ہے کہ میں نے سائنس جو نکالی ہے وہ قرآن سے نکالی ہے، کہیں سے نہیں نکالی، کوئی الگ سے بک نہیں پڑھی ہے میں نے سائنس کی۔
قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جو ایجادات دی ہیں، جو سائنٹیفک ریسرچ اللہ نے رکھی ہیں، ان چیزوں کو اگر ہم پڑھیں اور مسلمان اس پر ریسرچ کریں تو یہی مسلمان آج بھی صحابہ کرام کی یاد کو تازہ کر سکتے ہیں، آج بھی صحابہ کرام کے نمونے کو اس دنیا کے اندر زندہ کر سکتے ہیں۔ اور میں نے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی ہے، لن یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ بہت سے ماڈرن مسلمس ہیں، آپ ان کو کہتے ہوئے سنیں گے ارے مولانا صاحب، ارے مفتی صاحب، اب تو حالات بدل چکے ہیں، ادوار بدل چکے ہیں، زمانے کے ساتھ قدم بقدم چلنا ہے، زمانے کے حالات کے ساتھ چلنا ہے۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن زمانے کے ساتھ اتنا نہیں چلنا ہے کہ آپ اپنے اسلام کو چھوڑ دیں، اپنے شریعت کو خیر آباد کہہ دیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث کان کھول کر کے سن لیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، لن یصلح آخر هذه الامہ، اس امت کا جو آخری حصہ آئے گا، یہ آخری ہی دور چل رہا ہے، قیامت بالکل قریب ہے، علامات صغرا پائی جا چکی ہیں، علامات کبرا باقی ہیں، خروج دجال، نزول مسیح، اور یہ جو بڑی بڑی علامات ہیں، یاجوج و ماجوج کا خروج، یہ علامات باقی ہیں، ورنہ صغرا جو علامتیں ہیں، چھوٹی علامتیں ہیں، وہ ساری کی ساری پائی جا چکی ہیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، میری امت کا جو آخری طبقہ آئے گا، آخری امت میری آئے گی، لن یصلح، اس کی اصلاح نہیں ہوگی، اس کی درستگی نہیں ہوگی، وہ فلاح کو نہیں پہنچے گی، اسے سکسیس اور کامیابی نہیں ملے گی، الا بما صلح به اولها، مگر انہی راستوں پر چل کر کے، انہی طریقوں کو اختیار کر کے جس طریقے پر ابو بکر و عمر چلے تھے، جس طریقے پر عثمان و علی چلے تھے، جس طریقے پر چل کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 66 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا تھا، دنیا کی ہسٹری کا ریکارڈ ہے۔ اسی طریقے پر کامیابی ہے مسلمانوں۔ اور قرآن کی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرے اور فخریہ انداز میں کہے کہ I am a Muslim, I am proud being a Muslim، مجھے مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اپنے پیترے کو بدل لیتے ہیں، جیسا دھیس ویسا بھیس والا معاملہ رہتا ہے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کو کہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اگر دل کے اندر ذرہ برابر بھی اپنے اسلام کے بارے میں آپ کو شک و شبہ ہے تو یاد رکھیں، ایمان کے اندر کاملیت نہیں ہے، ایمان کے اندر نقص ہے، اس کو کامل کریں۔ مسلمان ہونے کے اوپر 100% نہیں، 101% آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اور آخر کے اندر علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم صوفی بزرگ گزرے ہیں، میں ان کا ایک جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں اور پھر آپ کی بات کو 55 پر انشاءاللہ مکمل کر دوں گا۔ اپنے کنیکشن کو اپنے رب سے مضبوط کریں، اپنے تعلق کو اس مالک سے ہم مضبوط کریں جس نے ہمیں بنایا ہے اور پیدا کیا ہے۔ کیسے مضبوط کریں؟ اس کا ایک طریقہ علامہ عبد الوہاب شعرانی نے لکھا ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، تمہارا بچہ بیمار پڑ جائے، تمہاری جاب چھوٹ جائے، تمہاری سیلری وقت سے نہ ملے، کوئی پریشانی آئے تو فوراً ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً اسباب کے طرف جاتے ہیں۔ اسباب کا حکم ہے، جانا چاہیے، لیکن اس سے پہلے حضرت نے جملہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے کسی سے مت کہو، سب سے پہلے اپنے اس رب سے کہو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ایک مرتبہ پہلے اس رب سے ایک مرتبہ کہو، 2 رکعت وضو بنا کر کے نماز پڑھو، اللہ کے سامنے کو، اے اللہ میری سیلری ٹائم سے نہیں ملی، ایک بار اپنے رب سے کہہ کر کے دیکھو۔ پھر اس کے بعد تم اسباب کو بھی اختیار کرو۔ بچہ بیمار ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اپنے اللہ سے کہو، اے اللہ میرا بچہ بیمار ہے، اب میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا ہوں، چونکہ دوا کا بھی حکم میرے نبی نے دیا ہے، لیکن اے اللہ تو ایسی جو دوا ڈاکٹر دے تو اس میں شفا عطا فرمانا، اس لیے کہ شفا تیرے خزانے سے آتی ہے۔ اور پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، سکسیس اور کامیابی آپ کا قدم چومے۔
میرے محترم بھائیو دوستو، آج ہمارے رب کا جو تعلق ہونا چاہیے تھا اس میں بہت زیادہ کمزوری آ چکی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہمارے دماغ میں کیا آتی ہیں؟ اسباب۔ ٹھیک ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے رب کا تعلق، اپنے رب کا کنیکشن ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ حدیث کے اندر ترمذی شریف کی روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا، اے ابن آدم، اے میرے امتی، جب تجھے کسی چیز کی حاجت پیش آئے فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ، اچھی طرح وضو بنا لے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ، اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کر، اور پھر اس کے بعد میرے اوپر درود بھیج، پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا اور کیا کہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے سامنے اپنی ضروریات کو رکھ، اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے رکھ، اللہ تیری حاجات کو پورا کرے گا، اللہ تیری مشکلات کا حل نکالے گا، اور اسباب کو پھر اختیار کرے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ موجودہ حالات کے اندر جو بالکل چھٹائی کا وقت چل رہا ہے، ایسے حالات میں اپنے ایمان کے اوپر، اسلام کے اوپر استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ جمیں، اور اپنی آل و اولاد کو اس کے اوپر مستقیم رکھیں، اور اللہ رب العزت سے ہر نماز کے بعد یہ دعا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو نماز کے بعد یہ دعا پڑھے گا اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے، اور موت تک اللہ صراط مستقیم پر گامزن رکھے، اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں رخصت ہوتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔